مفتی صاحب، میں کسی خوبصورت اور ہینڈسم لڑکے کو دیکھتا ہوں تو دل میں خواہش اور حسد پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو کتنا اچھا لگتا ہوگا، کاش میں بھی پیارا اور ہینڈسم ہوتا۔ گندی سی گوبر والی خواہش کو کیسے ختم کروں؟ دیکھیں، قرآن کریم میں آتا ہے نا، لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے نا، تو مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں میں فضیلت دی ہے۔ وہ انسانوں میں بھی آپ کو فضیلت ملے گی، زمانے میں بھی بعض زمانوں کو بعض زمانوں پر فضیلت ہے، جگہوں میں بھی اگر دیکھیں تو مثلا بیت اللہ کو باقی جگہوں پر فضیلت حاصل ہے، مسجد نبوی کو باقی مساجد پہ فضیلت حاصل ہے، مسجد اقصیٰ کو۔ تو انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے مراتب رکھے ہیں، جگہوں میں بھی رکھے ہیں، زمانے میں بھی رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم میں ایک دوسرے پر فضیلت کسی کو دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر نگران مقرر کیا ہے، انتظامی نگران مقرر کیا ہے۔ اب عورت یہ خواہش کرے کہ میں مرد ہوتی تو میں بھی ایسے آرڈر چلا رہی ہوتی، یا مرد بعض اوقات یہ خواہش کرے کہ میں عورت ہوتا تو میں گھر میں اسی طرح مزے سے بیٹھ کے کھاتا رہتا، صرف آٹا گوندتا اور بیٹھ کے کھاتا رہتا۔ تو یہ جو تمنا ہے، بعض کو بعض پر کسی قسم کی فضیلت، تو اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو منفرد بنایا، یونیک بنایا، اس کے اندر ایسی صلاحیتیں، ایسی سکلز اللہ نے رکھی ہیں کہ صرف اپنے چہرے کی وجہ سے، اپنے ہینڈسم ہونے کی وجہ سے کسی کو اچھا لگنا، یہ تو ایک عارضی سی چیز ہے، ٹیمپریریلی ایک کوئی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اصل جو آدمی کسی سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کی گفتگو سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی صلاحیت سے، اس کے علم سے وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر کی جو صلاحیت ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ اگر دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کامیاب لوگوں کی ہسٹریاں اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو یہ کوئی چیز ان میں کامن نہیں ملے گی کہ وہ سارے کوئی ہینڈسم ہوتے تھے۔ جتنے کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں، آپ کو ان میں ہینڈسم لوگ بھی ملیں گے، اس میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جن کی شکل و صورت کوئی اچھی نہیں تھی لیکن انہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی نظر میں بھی یہ معیار نہیں ہے، اور حدیث میں تو ویسے ہی آتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ اور دنیا کے اندر بھی مثلا آپ مثال کے طور پر فرض کریں، آپ کہیں جاب کا انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، اب آپ کے اندر صلاحیت زیادہ ہے اور دوسرا جو آپ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ ہینڈسم ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس جگہ کے، اس جاب کے، اس منصب کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بعض اوقات اس وجہ سے کوئی کسی کو جج کر رہا ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر اس وجہ سے وہ کسی کو جج کر کے یا آپ کو جج کر رہا ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر تو بہت سارے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو لوگ شراب بھی پی رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی ڈس ہارٹ ہو جائے، مایوس ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، ان کو شمار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمت دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دفعہ حضور سے سوال کیا، ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ سارا اجر تو پیسے والے کما گئے، یعنی جتنے مالدار صحابہ ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب نوافل پڑھیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ نیکی کی عبادات ہمیں بتاتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ پھر جو مالی عبادات ہیں تو وہ تو ظاہر مدعا نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ تو مالدار صحابہ دیتے ہیں، صدقات دیں تو صدقات تو مالدار صحابہ دیتے ہیں، تو سارا ثواب تو وہ لوگ کما گئے، یعنی ان کو وہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دیکھیں، وہ اگر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے نا، تو اس چیز میں نہیں کہ وہ ہینڈسم ہے، میں زیادہ ہینڈسم ہوں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ آخرت کے معاملے میں مقابلہ کرتے تھے۔ ہمارا بنیادی مسئلہ ہی، اور قرآن نے حدیث میں ہمیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھیں۔ آپ ایک آدمی اپنے آپ کو جتنا بھی سمجھتا ہے نا کہ یار میری شکل و صورت اچھی نہیں ہے، لیکن آپ کو دنیا میں ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جن سے آپ بہت اچھے ہوں گے، جن کی نظر میں آپ حسین شمار ہوں گے، جن کی نظر میں آپ ہینڈسم شمار ہوں گے،
تو آپ اپنا کمپیریزن اس شخص کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں جو آپ سے زیادہ ہینڈسم ہے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنا کمپیریزن اس شخص کے ساتھ کریں جو آپ سے کم تر ہے، یعنی شکل و شباہت میں یا جس چیز کے حوالے سے بھی آپ کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو صحابہ اور حدیث میں یہ ہے کہ آپ آخرت کے حوالے سے کمپیئر کریں کہ بھائی وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، وہ اتنی زکوٰۃ دیتا ہے، وہ اتنا بڑا کام دین کا کر رہا ہے، میں نہیں کر پا رہا، تو میں کیسے کروں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے اور حضور سے کہنے لگے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہم غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی کوئی چیز نہ بتاؤں کہ تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، اگر وہ عمل کرو گے تو ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، یا کم از کم جو تم سے آگے بڑھیں تدرکون بہ من سبقکم، جو تم سے آگے بڑھ گئے نا تم ان کو پہنچ جاؤ گے اور ان کے برابر آ جاؤ گے، اور جو تمہارے بعد ہیں ان سے تو آگے بڑھ ہی جاؤ گے۔ اور جو شخص تم سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ بھی یہی کام کرے جو کام میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو پھر وہ بھی تمہارے والے سٹیٹس پہ آ جائے گا ثواب کے درجے کے اعتبار سے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین مرہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ حدیث میں آتا ہے رجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ مہاجر صحابہ پھر حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے جو مالدار ساتھی ہیں صحابہ میں سے، انہوں نے بھی یہ باتیں سن لیں، آپ کی حدیث انہوں نے بھی سن لیں، تو اب وہ صدقہ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، غلام بھی آزاد کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو پھر ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو عطا کر دے۔ اب اس میں کوئی آپ کسی کے ساتھ اپنا وہ نہیں کر سکتے کہ آپ جس حد تک اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ کمپیریزن بھی میں آخرت کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ تو باقی یہ کہ اب اس میں بھی کوئی فضیلت کسی کو ایسے حاصل ہو جاتی، مثال کے طور پر کوئی مالدار ہے زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی غریب ہے وہ نہیں دے پا رہا، تو وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو بس اس پر صبر کرے اور یہ دل میں آرزو تمنا رکھے کہ بھائی اگر میرے پاس ہوتا مال، میرے پاس پیسے ہوتے، میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو امید ہے انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔